سکلئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ثقلین پروگرام کے ساتھ آئی ایس ایم میڈیا چینل پر آپ کا ہوسٹ سید طاہر علی شاہ گیلانی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا پارٹ 2 لے کے آئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح قبلہ بوجہ حضور تشریف فرما ہے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آمد پر، آپ کے آنے پر جو حالات اور واقعات ہوں گے، جو علامات ہیں، اس پہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت صاحب بتائیے گا کچھ علامات ارشادات فرمائیں کہ کیا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ کے ظہور کے موقع پہ جن علامات کا ظہور ہوگا، گزشتہ بیان میں ہم نے ذکر کیا جی جی کہ وہ طواف کعبہ میں مشغول ہوں گے، جی رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ اس موقع پہ ان پہ سر پہ بادل سایہ فگن ہوں گے، سبحان اللہ، وہاں سے ندا آئے گی کہ خلیفۃ اللہ مہدی ہیں، اللہ ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہاں سے ایک غیبی ہاتھ بھی نمودار ہوگا جو آپ کی طرف اشارہ کرے گا، اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر آپ کے پاس امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص بھی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار مبارک بھی ہوگی، اللہ اکبر۔ اور ایک سیاہ رنگ کا جھنڈا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بلیک فلیگ۔ بلیک فلیگ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جب اس کے بارے میں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ روحانی طور پر اس جھنڈے کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ تک کسی نے ٹرانسفر کی ہے؟ ہلایا ہو نہیں ہوگا، اچھا، آپ تک پہنچے گا، یہ بھی خصوصی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر۔ جب آپ کے دست اقدس پر 313 اولیاء اللہ ابدال واحد کریں گے، اسلامی دنیا میں اس کی شہرت ہوگی، چرچا ہوگا، تو مشرق سے خراسان سے ایک لشکر چلے گا آپ کی امداد کے لیے، اللہ اکبر اللہ، اور وہ سیاہ جنڈوں والا لشکر ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حدیث میں موجود ہے، اور میں سیاہ قافلے والے جنڈوں والا جب وہ لشکر نکلے گا تو ضرور اس میں شامل ہونا، سبحان اللہ سبحان اگرچہ تمہیں برف پہ گھسٹ کر اس میں شامل ہونا پڑے، اللہ۔ واہ واہ واہ، وہ لشکر بھی آپ کے ساتھ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف مغرب سے اس وقت عرب میں شام و مصر کا حاکم ہوگا، اس کا نام حدیثوں میں سفیانی، اچھا، جی، وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا، مارے ظالمہ، اموی ہوگا۔ اوئے ہوئے، اور سادہ لفظوں میں بیان کر دوں کہ یزید لعین کافر کے خاندان سے ہوگا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، کیسا یہ تسلسل ہے۔ اوئے ہوئے، اور فرمایا کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہوگا، اوہ، سادات کو قتل کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اس وقت اس کے دور میں مسلمان اسلام اور مسلمان سخت مصیبت میں، تکالیف میں، مشکلات میں ہوں گے۔ وہ آپ کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو گھرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ۔ اور رب العالمین اس لشکر کو مکہ شریف مدینہ شریف کے درمیان ایک میدان بیضاء اچھا،
اس میدان میں زمین میں دنسا دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روایت میں موجود ہے 2 آدمی بچیں گے، ایک ادھر آئے گا، امام مہدی علیہ السلام کو اطلاع دے گا، ایک ادھر جائے گا جو سفیانی کو بتائے گا کہ تیرا لشکر تو زمین میں دنسا۔ زمین میں کس کے ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے، ہجرت فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ واہ۔ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیں گے، ہاں ہاں، وہاں سے پھر آپ دمشق جائیں گے، اللہ اکبر، سریا۔ سریا۔ اور پھر ایک بہت بڑی علامت جس کا ذکر بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، واہ فجر کی نماز ہوگی، واہ، اقامت ہو چکی، حضرت امام مہدی علیہ السلام مصلی امامت پہ ہوں گے، اس دوران آسمان سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان۔ آپ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے آپ 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کیا تشریف بات، فرماؤ، کیا بات، واہ واہ، اور یہاں پہ فرمائیں گے سیڑھی لاؤ، سیڑھی لایا جائے گی، آپ تشریف فرماؤں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، واہ 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 واہ، تو وہ فرمائیں گے آج نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ کیا بات، کیا تو بات، پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم او کما قال، سبحان اللہ، فرمایا تمہاری کیا شان ہوگی، کیا حال ہوگا اس وقت جب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، اور امام تم میں سے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا خوش نصیبی ہے، واہ واہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ بہت بڑی علامت۔ بہت بڑی علامت ہے۔ اور اسی دوران دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ دجال ظاہر ہوگا۔ یہ دجل سے جی، دجال، دجل کہتے ہیں فریب کو، فراڈ کو، فراڈ، تو دجال مبالغہ سے بہت بڑا فراڈی۔ تو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میرے بعد کچھ کذاب دجال ہوں گے، فراڈی، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ہاں، وہ سب سے بڑا دجال ہے جو اس وقت ظاہر ہوگا، یہ سفیانی نہیں، دوسرا دجال، دجال ہے، ہاں، جو پوری روئے زمین پہ پھرے گا، چکر لگے گا، صرف 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ۔ اللہ اللہ، اور اس کو قتل کرنے کے لیے پھر نماز کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی ساتھ ہو کر دجال کے قتل کے لیے نکلیں گے۔ اچھا، اور فلسطین کا علاقہ باب لد، وہاں حدیث کے لفظ ہیں، وہاں پر جو ہے نا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ ایسے تو حدیث میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف سے وہ جیسے نمک پگھلتا ہے نا، پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، اس کے بعد کیا ہوگا کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحاح میں حدیثیں موجود ہیں، فرمایا کہ زمین جب ظلم و ستم سے، ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، میری خاندان کا، میری نسل کا ایک آدمی آئے گا جو اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ 7 سال یا 9 سال آپ حکومت فرمائیں گے، اچھا، حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
اور آپ کے دور میں خوشحالی کا یہ عالم ہوگا، آسمان بارشیں برسائے گا، کیا بات، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے، واہ 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 یعنی ظاہری باطنی نعمتوں کی فراوانی ہوگی، واہ واہ، اور لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ہمارے بڑے بھی ہوتے، مر کے ہوں گے کہ آج وہ بھی ہوتے تو یہ دور دیکھتے۔ واہ واہ، پوری روئے زمین پہ اسلام مستحکم ہوگا۔ رب سبحان العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہاں ہاں، سارے دینوں پہ اسلام کا غلبہ، غلبہ، سبحان اللہ، سبحان اس کا ظہور ہوگا۔ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے اخلاق کو اپنے اخلاق کے مشابہ فرمایا۔ ان کے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سیرت و اخلاق کا فیض ہوگا، واہ واہ، اور بے شمار خوبیوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً حضور نے فرمایا ان کی سخاوت کا تذکرہ فرمایا، فرمایا وہ اس طرح مال لب بھر بھر کے لٹائیں گے، گنیں گے بھی نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ندا دی جائے گی آؤ لینے کے لیے آؤ، ہاں، تو ایک آدمی کا ذکر آتا ہے، وہ آئے گا، وہ جتنا لے سکتے ہو لے جاؤ، واہ واہ، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، سبحان، ہر طرف امن کا دور۔ فرمایا اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، یعنی لازماً امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فرمایا امت میں آخری وقت میں خلیفہ ظاہر ہوگا جو لب بر بر کے لٹائے گا، سخاوت کرے گا، گنے گا بھی نہیں۔ سبحان، 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 تو یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وہ دور سنہرا دور، سنہرا دور ہوگا۔ کیا بات، اور پھر میں نے جیسے ذکر کیا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، پھر دجال کو قتل کریں گے، پھر حضرت جناب امام مہدی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوگا۔ اچھا، یہ کتابوں میں اور ان موجود ہے۔ کی تدفین حضرت امام مہدی، وصال مبارک ان کا بیت المقدس میں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ان کی تدفین بھی بیت المقدس میں کریں گے، اللہ، جبکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے بعد آپ جلوہ فرما رہیں گے، اچھا، اور آپ مدینہ طیبہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک پھر مدینہ طیبہ میں ہوگا، اور ان کی قبر انور، حضور کی قبر انور حجرہ اقدس میں، ساتھ ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی نشانیاں علامات کتابوں میں علماء نے بیان حدیث میں موجود ہیں، اور علماء نے تفصیل کے ساتھ، بالخصوص سید برزنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برزنجی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر فرمایا۔ بہت خوب، بہت ساری نئی چیزیں ناظرین میں نے سننے کو ملی، الحمدللہ آپ کو بھی یقیناً، اور بہت ہی سرور آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کے ساتھ یہ دور نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی اولادوں کو سکھائیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دیکھتے رہیے نور ثقلین پروگرام ایسے میڈیا چینل پر۔ نور ثقلین